میں اداکار ہوں بائی پیشن. میں نے 14 سال کی عمر میں ایکٹنگ اسٹارٹ کی تھی اور میں نے بہت سارے برانڈس کے ساتھ ماڈلنگ کی ہے. اور میں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا ڈرامہ پری ذات سے, کا کسی کو ابھی تک یاد نہیں ہوگا, پر میں نے ٹرانسجینڈر کا رول پلے کیا تھا اس میں. اور لوگوں نے مجھے ایز اے گے, ایز اے ٹرانسجینڈر لینا شروع کیا. تو میری آواز میں وہاں تک پہنچ نہیں پائی اس وقت جب میں جہاں تک لے جانا چاہتا تھا. اب میرے پاس ریسورسز ہیں, اب میں مسٹر پاکستان ہوں الحمدللہ. میرے پاس وہ پلیٹ فارم ہے باقی میں بات کر سکوں, بتا سکوں سب کو, اپنی بات پہنچا سکوں. اچھا, لڑکوں کو بھی یہ آفر کروائی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک رات گزاریں تو پھر آگے رول ملے گا؟ جی بالکل, کیونکہ کافی دفعہ جو ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ گے ہوتے ہیں, وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم گے ہیں, ہمارے ساتھ آپ کو آنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان ماہر عادل. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر پاکستان یونیورسل علی جاوید. ذرا ان سے گپ شپ کرتے ہیں کس طرح سے یہ پیشن جو ہے انہوں نے اپنایا اور آگے مستقبل کے اندر ان کے کیا پلانز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عادل, علی, کیسے ہیں آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو اپنی ایج بتائیں ذرا, ایج کیا ہے؟ فرسٹ آف آل الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. میری عمر 19 سال ہے. 19 سال. اسٹڈی کیا ہے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ 19 سال کی عمر جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, کھیلنے کودنے کی عمر ہے, لیکن مسٹر پاکستان. میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے. میں ماس کام کر رہا تھا, پر بائی چانس میں نے ماس کام ڈراپ آؤٹ کر دیا. اب میں کرمنالوجی پڑھ رہا ہوں اور اسٹڈی کو اور اپنے پیشن کو ساتھ میں بیلنس کرنا ہے. اور مسٹر پاکستان بننا کون نہیں چاہے گا, اگر میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ کم عمر میں نے اس کو یوٹیلائز کیا. اچھا علی, مسٹر پاکستان کس ایک ہم نے دیکھا کہ جو باڈی بلڈرز ہیں اکثر وہ مسٹر پاکستان, مسٹر پنجاب, مسٹر لاہور, آپ کس چیز کے مسٹر پاکستان ہیں ذرا, کیونکہ اپنے جسامت سے تو باڈی بلڈر تو آپ لگتے نہیں ہیں. جی بالکل, یہاں پہ نا مس کنسیپشن آ جاتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے مسکولیرٹی کو لے کے, اور الگ ہے جو اسپوک پرسن ہے, جو موٹیویشن اسپیکرز ہیں, جو لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. تو میں اس کے لیے ہوں. لوگ ایک مسلس کو لے کے لوگوں کے لیے مثال ہوتے ہیں. میں اسٹڈی ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہا ہوں. تو میں ایز اے 19 ایئر اولڈ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹینیج کمپٹیشن ہونے والے ہیں وہاں پر جا کے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کروں. اچھا, یہ جو مسٹر پاکستان آپ نے دیکھا, آپ نے بھی کہا کہ جو ہے آپ اسپوک پرسن ایز اے اسٹڈی کو اور دوسری چیزوں کو نہ کہیے, لیکن مسٹر پاکستان کا آپ نے کہا کہ انڈر 90s میں آتے ہیں آپ, یعنی کہ ٹین ایجز ہیں. فیشن کی دنیا سے کوئی تعلق ہے؟ جی, میں اداکار ہوں بائی پیشن. میں نے 14 سال کی عمر میں ایکٹنگ اسٹارٹ کی تھی اور میں نے بہت سارے برانڈس کے ساتھ ماڈلنگ کی ہے. اور میں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا ڈرامہ پری ذات سے, کا کسی کو ابھی تک یاد نہیں ہوگا, پر میں نے ٹرانسجینڈر کا رول پلے کیا تھا اس میں. اچھا, یعنی کہ ٹرانسجینڈر کا رول جو ہے وہ پلے کیا. اچھا علی جاوید, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کہ مسٹر پاکستان بننا اور پھر اداکاری کا, لیکن اس میں لوگوں کے دماغ کے جو اندر ایک بات پائی جاتی ہے اس کے مطابق کہ اس انڈسٹری کو یا اس فیلڈ کو جو لگتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ مڈل گے ٹائپ ہے. کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل میں گے اور لیسبین ان جینڈرز میں بلیو نہیں کرتا ہوں. کہ میرا پرسنلی ماننا یہ ہے کہ اللہ پاک نے 2 جینڈرز بنائے ہیں, میل فیمیل. ہماری میڈیکل ہماری سائنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر آج کل کسی کے ہارمونز میں کوئی ایشو ہے, کوئی فیل کرتا ہے, کوئی اپنے سیم جینڈر کو اٹریکشن کرتا ہے, آج کل ہمارے میڈیکل سائنس ہماری اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے ہارمون سے کروا سکتے ہیں. اور جہاں تک سوال ہے میڈیا کا, اس کو لے کر میڈیا میں کافی طرح کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, کبھی کبھار ہمیں شائنی پہننا پڑتا ہے. ڈریسنگ نہیں, ادائیں, جس طرح آپ ہے, آپ کے بات کرنے کے انداز میں ایک نزاکت ہے. اگر ہم پراپر ایک لڑکا جسے آپ بوائے کہہ لیں اس کو بٹھائیں گے, وہ بات کرے گا تو اس کی بات کا انداز جو ہے وہ الگ ہوگا, لیکن آپ کی بات کا انداز جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا چلبلا سا لگ رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں کافی کم عمر میں ہوں اس وقت, اور یہ ہے کہ 19 اگر دیکھیں تو کم عمر نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ ایک پراپر, اگر ہم آپ کی ایج کے لڑکوں کی بات کریں تو بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں. ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر بھی بڑے ینگ گئے ہیں, لیکن یہ ذرا چیز میں بچپن میں اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے گھر میں ہی کافی رہا ہوں میں, لیکن اس کے بعد جب میں باہر نکلا, اپنے کریئر کو ایکسپلور کیا, ایک سیلف میڈ پرسن ہوں میں. مجھے کافی بار اپنی باڈی لینگویج لے کے ایشو ہوتے ہیں مجھے, لیکن الحمدللہ میں بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہوں لوگوں سے بات کرنے میں, ٹھیک کرنے میں. کبھی کبھی میری آواز کافی پتلی ہو جاتی ہے,
نیچرلی میرے پاس کافی پتلی تھی پچھلے سال تک، لیکن الحمدللہ اب کافی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ کبھی آ جاتی ہے فیلنگ اس طرح کی، لیکن نیچرلی آپ ٹھیک ہے، کبھی کسی نے تنگ کیا ہو؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اس طرح، اگر میں آپ کو ٹرانسجینڈر تو نہیں کہوں گا، آپ ایک بوائے ہیں مکمل، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لڑکا ہوں، تو کسی نے اب ہمارے ساتھ سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی میں ہلکی سی بھی اس طرح کی جھلک نظر آئے تو پھر اس کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں. کوئی اس طرح کا نارملی فیس کرنے پڑتی ہیں چیزیں؟ بہت فیس کرنی پڑتی ہیں. لیونگ ان پاکستان لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ چیز بہت آ گئی ہے. تو میں یہ چیز اویئر کرنا چاہوں گا، میری جو اپنی کیمپین ہے #چینج میکر، تو یہاں ہم وہ چینج کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو آزادی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے. ہم ڈومیسٹک کنٹری ہیں، ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے. جب ایک لڑکے کو چھیڑا جاتا ہے اس بات پہ، میں جب کم عمر کا تھا، جب میں نے ٹرانسجینڈر کا رول پلے کیا، میرا نام رانی تھا کریکٹر کا، تو مجھے اس نام سے بہت آپ چھیڑا وہی گیا. رانی تو نہیں جو لے کے آتی ہیں وہ گرو کے ساتھ اور آ کے؟ اچھا، اس کردار کے اندر تو مکمل طور پہ سمائے جی. ہیں. اس کے بعد پھر مجھے کافی لوگوں نے تنگ کیا آپ کے کوشچن پہ اگر واپس آئیں تو، لیکن پھر یہ تھا کہ میں لوگوں میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اور بھی ڈرامے کیے ہیں یار، وہ بھی دیکھو. لیکن اور لوگوں نے مجھے ایز اے گے، ایز اے ٹرانسجینڈر لینا شروع کیا. تو میری آواز میں وہاں تک پہنچ نہیں پائی اس وقت جب میں جہاں تک لے جانا چاہتا تھا. اب میرے پاس ریسورسز ہیں، اب میں مسٹر پاکستان ہوں الحمدللہ، میرے پاس وہ پلیٹ فارم ہے باقی میں بات کر سکوں، بتا سکوں سب کو، اپنی بات پہنچا سکوں. تو میرے جو کیمپین ہے وہ اسی بات کو پروموٹ کرتی ہے. اچھا علی، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ مسٹر پاکستان ہیں، اس فیلڈ کے اندر گےزم زیادہ نہیں ہے کہ گے کو بڑا جو کہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر؟ ایک خاتون کو اگر دیکھا جائے تو گے جو ہے وہ ذرا اوپن، ہر کسی کے ساتھ گھلنے ملنے والا. ایک خاتون جو ہے وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر آ جاتی ہے، اس کو کچھ چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے کچھ سمجھ، لیکن ایک گے جو ہے اس کے لیے اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں ہیں. میں انڈسٹری میں کافی سال سے، مجھے 5 سال ہو گئے ہیں اس میڈیا انڈسٹری میں، پاکستان کی شو بزنس میں، اور میں نے گینزم نہیں دیکھا. میں نے ٹو بی آنیسٹ دیکھا ہے کہ ریلیجیس لوگ کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پہ جا رہے ہیں. اور اگر گینزم جہاں پہ ماڈلنگ فیلڈ کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں ریمپ واک، ماڈلنگ، فیشن ڈیزائنر، ہاں کچھ لوگ ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں ہم گے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے بھی نہیں کہنا چاہیے. ہمیں اندر بھی بات رکھنی چاہیے اور سامنے بھی بات رکھنی چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہوتی اور ہمیں یہ چیز ناپسند ہے، اور ہم لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، سو وی ڈو ناٹ ہیو ٹو پروموٹ دس کائنڈ آف اے تھنگ. اچھا، انڈسٹری سے آپ 5 سال سے وابستہ ہیں، انڈسٹری کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں جس طرح کاسٹنگ کوچ کہا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ آپ اگر پاکستان کی میڈیا، اگر آپ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے کہیں پہ اس چیز کو فیس کیا یا آپ کو کہیں پہ ہراس کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی بالکل، مجھے بہت زیادہ کاسٹنگ کاؤچ فیس کرنا پڑا. میں نام نہیں لوں گا لیکن مجھے کاسٹنگ کاؤچ سے بہت گزرنا پڑا. میں ایک سیلف میڈ ایکٹر ہوں، مجھے بہت کم کردار ملے ہیں ابھی تک، بٹ جب سے مجھے پلیٹ فارم ملا ہے مجھے کافی اچھی آفرز آئی ہیں، اور انشاءاللہ میں ان فیوچر کرتا رہوں گا کام. میں اپنے کام کو ڈراپ آؤٹ نہیں کروں گا. میں نے 12 گھنٹے ایک سین کے لیے ویٹ کیا ہے، جبکہ جہاں اگر کوئی ایک ڈائریکٹر کا بیٹا ہو وہ صرف بھلے وہ لیٹ آئے اپنا سین کرے اور چل جائے، باقی ایکٹرس کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا تھا. تو میں نے چیزیں فیس کی ہیں. سو میں جو لوگ اداکار بننا چاہتے ہیں، جو لوگ اینکر بننا چاہتے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہو نا تو اپنے اندر صبر لے کر آؤ، کیونکہ صبر چاہیے. مجھے 5 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. 5 سال کس طرح کا آپ کو کاسٹنگ کوچ کا سامنا رہا؟ کوئی جسمانی طور پہ یا ویسے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ کھلے عام بات کی جاتی ہے، ہر طرح کے تعلقات جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. تو جس طرح آپ یہاں پہ ایک موٹیویشن کے طور پہ آئے ہیں، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طرح کے جو کاسٹنگ کوچ، کس طرح کی آفرز آتی ہیں آپ کے لیے کہ یہ کرو تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، یا اس طرح کی، یا آنے والے بچوں کو جو اگر ان چیزوں کا فیس کرنا پڑے، جو آنا چاہتے ہیں انڈسٹری کے اندر، جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے نہیں ہے، تو اس حوالے سے ذرا. جی میں ان سے بالکل یہی کہنا چاہوں گی آپ ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں. لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں الگ الگ ٹریننگ اسکولز ہیں. آپ ٹریننگ لو، اور یہاں پہ ٹریننگ جو اسکول ہیں، میں نے سینیماٹو پروڈکشن سے ٹریننگ لی جو کراچی میں ہے، اور اس کی برانچز لاہور میں بھی ہیں. آئی تھنک سو، میں ابھی وہاں گیا نہیں ہوں. تو یہ ہے کہ
وہ الگ الگ شہروں میں ہے، تو آپ وہاں ٹریننگ لے سکتے ہو، وہ آپ کو پروموٹ کریں گے. جہاں تک کاسٹنگ کاؤچ کا سوال ہے نا، آپ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہو، آپ میں تھوڑا سا پیشنس نہیں ہوتا، آپ کہتے ہو یار میں یہ ایک اسٹیپ جو ہے وہ زیادہ نہیں لیتا، میں 2 اسٹیپ زیادہ لے لیتا ہوں، ایک ساتھ 2 قدم لے لیتا ہوں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ فال ڈاؤن ہو جاتے ہو. وہاں پہ آپ کو ڈائریکٹر آپ کو کہے گا، پروڈیوسر آپ کو کہے گا کہ یو ہیو ٹو سلیپ 1 نائٹ ود اس ان آرڈر ٹو گیٹ دا رول. بٹ دس از ناٹ فیئر. وی ہیو، اگر آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے، آپ میں اداکاری ہے. اچھا، لڑکوں کو بھی یہ آفر کروائی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک رات گزاریں تو پھر آگے رول ملے گا؟ جی بالکل، کیونکہ کافی دفعہ جو ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ گئے ہوتے ہیں، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں اچھا، آپ کو کوئی اس طرح کی آفر ہوئی یا آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا؟ ہوئی، اور میں نے منع کیا. کافی میں نے پروجیکٹ ایسے میں نے اپنے سامنے اسکرپٹ میں نے واپسی کی ہے کافی دفعہ. لیکن اگر دیکھا جائے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اسلامک ملک ہے اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے ناقابل قبول ہیں، تو آپ اب کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ایک اگر بات کی جائے تو آپ نے بھی بتایا کہ ہمیں چھیڑا بھی گیا، لیکن اس چیز کو فیس کیا آپ نے. تو آپ کو کس طرح کی کوچنگ کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے سیم کاؤچنگ کا سامنا کرنا پڑا. مجھے کافی دفعہ مجھے جب رانی کے کریکٹر کے بعد مجھے ٹرانسجینڈر آفر ہونے لگے، وہ تو نا ٹیگ لگ جاتا ہے. اس کے بعد مجھے بھائی کا کریکٹر ملنے سے پہلے مجھے بہت کاسٹنگ کاؤچ، مجھے چھوٹے بھائی کا کریکٹر ملنا یا سسٹر کا کریکٹر ملنا، کہ لڑکے کا کریکٹر لینے کے لیے مجھے ایک لڑکا ہوتے ہوئے مجھے بہت کاسٹنگ کاؤچ کا فیس کرنا پڑا. پھر مجھے ایک سین کے لیے مجھے 18 گھنٹے سے ویٹ کرنا پڑتا تھا. صرف اگر میں ان کی ڈیمانڈس پوری نہیں کرتا تھا تو ویٹ کرواتے تھے، کیونکہ مجھ میں ٹیلنٹ تھا. ڈائریکٹر کہتا تھا مجھے لڑکا چاہیے، لیکن کیا تھا، اے ڈی دین ڈی او پی دین کوآرڈینیٹر، ان سے ہو کے ہمیں گزر کے ڈائریکٹر تک جانا تھا. اب ڈائریکٹر نے یہاں بول دیا کہ مجھے یہ بچہ چاہیے کردار میں، اب وہاں اے ڈی ہے، وہاں کوآرڈینیٹر ہے، اب وہاں سے اب بندہ گزر کے ڈائریکٹر تک ڈائریکٹ کیسے جائے؟ لڑکیاں تو کاسٹنگ کوچ کا اگر شکار ہوں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اپوزٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہے فیمیل میل کا ہے، لیکن لڑکے کو اب آپ کیا اے ڈی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے، پھر پروڈیوسر، پھر ڈائریکٹر، اتنے فیسز آپ جو ہے وہ کراس کر کے جاتے ہیں، اتنے پل جو بیریئر آپ کہہ لیں کہ ان کو کراس کرتے ہیں، اور یہ سب استعمال کرتے ہیں آپ کا؟ سب اگر دیکھیں، کافی جگہ ایسا بھی ہے جو لوگ نہ صرف ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. کافی ڈائریکٹرز ایسے ہیں جو اپنی ٹیم میں ایسے لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں جن کی ٹیم بہت اچھی ہے. پریزاد کی ٹیم ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھی، تبھی پریزاد ماشاء اللہ سے اتنا ہٹ گیا. اور کیونکہ اس میں کافی سارے ایسے کردار تھے، الگ الگ کردار، الگ الگ کلچرز کو دکھایا گیا تھا. لیکن جو بیریئرز بیچ میں آتے ہیں نا، کچھ ڈراموں کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. سو آئی نیڈ دا مین پرسن. ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ شپ کا کیپٹن ہوتا ہے. ڈائریکٹر کا کام ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کیونکہ پروڈیوسر آ کے نہیں دیکھے گا وہاں پہ کہ کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. وہ کہے گا مجھے آؤٹ پٹ دکھاؤ، میں نے جو پیسے دیے ہیں مجھے ایکٹنگ دکھاؤ کہاں آ رہی ہے اسکرین پہ. تو ڈائریکٹر جو ہے وہ کیپٹن آف شپ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صحیح رہے تاکہ جو وہاں کے اداکار ہیں وہ سیف محسوس کر سکیں، وہاں کی جو ٹیم ہے وہ اداکاروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اچھا، آپ کے ساتھ کچھ خواتین بھی اس آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہیں، کبھی انہوں نے آ کے بات کی ہو کہ آج مجھے ان چیزوں کے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مجھے فلاں ڈائریکٹر نے یا فلاں اے ڈی نے یا فلاں جو ہے وہ اسسٹنٹ نے میرے ساتھ اس طرح سے بات کی اور مجھے اس چیز کو ماننا پڑا، کیونکہ اگر آپ کے مطابق کہ صبر نہیں ہے تو پھر آفر جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے؟ دیکھیے، میرے جتنے بھی کو ایکٹرز ہیں، ٹو بی آنیسٹ، آج وہ ماشاء اللہ اچھے مقام پر ہیں میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ایک اچھے مقام پہ کھڑا ہوں. اور میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے کانفیڈنٹلی. جتنی بھی لڑکیاں میری کو ایکٹرز ساتھ دوست ہیں میری، انہوں نے کانفیڈنٹلی ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا اور آ کے بات کی عوام سے. مجھے اب جا کے موقع ملا عوام سے اس بارے میں بات کرنے کو، میں کھل کے کر سکتا اچھا، ہوں. کسی جگہ پہ ایسا لگا ہو کہ یار میں جو ہے نا اس چیز کا شکار ہو چکا ہوں، یا لائف کے اندر، کیونکہ میں اب سمپل کہ مجھے جو ہے نا کاسٹنگ کوچ کے اندر میں نے پکڑا گیا ہوں، کوئی اس طرح کا؟ بالکل نہیں، میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کانفیڈنٹلی اتنا سنبھال کے رکھا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی مجھے میرا ایک بیریئر ہے، اس بیریئر کے مجھے آگے جانا ہی نہیں ہے. میں سامنے والے بندے سے جب میٹنگ ہوتی ہے یا جب کانٹریکٹ سگنیچر ہوتا ہے تو کانٹریکٹ سے پہلے میں وہ بیریئر بتا دیتا ہوں کہ میرا یہ بیریئر ہے، آئی کین ناٹ کراس دس بیریئر. میں اس بیریئر کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ، یعنی کہ ابھی تک آپ کو جو ہے نا، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر وہ جھلک ہے کچھ، مجھے بے شک پتہ ہے، نہیں بھی بتائیں تو میں وہی بات تو اکثر جاتے چھیڑ دینا، مذاق کرنا، کوئی اس طرح کا،
تو کبھی شوٹ پہ سیٹ پہ اس طرح کا ہوا؟ پرابیبلی سیٹ پہ تو کبھی نہیں ہوا، کیونکہ سیٹ پہ آپ اگر سب کو اگر عام عوام کو نہیں پتہ، لیکن سیٹ پہ ہماری اتنی لگزیریس لائف نہیں ہوتی. ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر کام کرنے میں. جو اسپاٹ بوائز ہوتے ہیں وہ ادھر سے ادھر، ایکٹرز تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اسکرپٹ یاد کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اتنا کسی بندے کو دیکھیں یا کچھ کریں. پر ہاں کبھی خود کو کوئی پسند آیا خود کو کہ یار پرسنالٹی اچھی ہے، میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بننا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، میں اس کے ساتھ. ہر انسان کی لائف کے اندر ایک دوست موجود ہوتا ہے. تو کبھی سیٹ پہ یا عام دنوں کے اندر ایک کسی کی پرسنالٹی کا شکار ہو جانا کہ یار اس کے ساتھ مجھے جو ہے نا تعلق بنانا ہے؟ اینڈ میں کسی کی پرسنالٹی سے بھی ایسے آبسیس نہیں ہوا ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ میں ایک بندے سے نا کبھی اٹیچڈ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے ڈس اٹیچ ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. جی بالکل. میں نے بچپن سے ڈائیورس ہی دیکھی اپنی فیملی میں نا. میں ایک بروکن فیملی سے آتا ہوں، تو میں نے ہمیشہ سے ڈائیورس دیکھی ہے. تو میں نے اپنی بہت کلوزلی میں نے 2 ڈائیورس دیکھی ہیں بہت کم عمروں میں. پھر اس کے بعد جب مجھے پہلی محبت ہوئی، مجھے دھوکہ ملا، بس ہوئی ہے. آئی کین ناٹ ریویل دا نیم اوور دا میڈیا. جی میرے اسکول کی اپنی محبت تھی، اور اس کے بعد کالج شروع ہوا اور کافی عرصہ رہا، 2 سال رہا ہمارا. لیکن پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ، اور میرا دل توڑ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں، لڑکا تھا یا لڑکی؟ لڑکی تھی، بے شک لڑکی تھی. میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ گےنزم غلط ہے. گےنزم نہیں، لازمی نہیں کہ محبت لڑکے سے ہی جو ہے لڑکی سے ہی کی جائے. میرا وہ سوال نہیں ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، اکثر ہم لوگ پرسنالٹی آبسیشن نہیں مجھے کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں اگر میرے کوئی دوست ہوتے ہیں نا، دوستی میں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کسی سے بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، باتیں شیئر کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے. پر آپ کو بیسٹ فرینڈ کیا پرسنالٹی سے آبسیس نہیں ہوگا کہ یار نہیں تم صرف میرے ساتھ ہی بیٹھو، تم صرف یہ کرو وہ کرو، وہ صرف ادھر بات کرنے کے لیے. ایسا لڑکا نہیں ہے جس کو آپ بیسٹ فرینڈ کہہ سکے؟ نہیں، کیونکہ میرا اسکول میں ایک بیسٹ فرینڈ تھا، میں ساری باتیں اس سے شیئر کرتا تھا. اور آج اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دیکھو میں مسٹر پاکستان یونیورسل بن گیا. مجھے بہت ڈیگریڈ کیا گیا اس نے نا مجھے. تو مجھے پھر اس سے دھوکہ ملا. پھر میں نے کبھی زندگی میں بیسٹ فرینڈ نہیں بنایا. پھر جب محبت میں دھوکہ ملا، میں نے دوبارہ محبت ہی نہیں کی. محبت بھی جلدی، اور 19 سال سے پہلے اگر اسکول لائف میں محبت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نا کھلتی ہوئی محبت جو ہے وہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد مسٹر پاکستان اسٹڈی بھی نہیں پہلے ضروری تھی کہ پہلے میں اپنی اسٹڈی بیلنس ہو رہی ہے ساتھ میں. بیلنس ہونا وہ یا کہتے ہیں نا بیلنس چیز نہیں ہے. اگر میں یہ نہیں سوچا کہ یار میں پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کروں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں یہ سب چیزیں کروں. عادل آج کل کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے. آپ یقین کرو اگر آپ پڑھنے کے لیے جاؤ، دیکھیں اب مجھے کیا کرنا ہے، میرا گول کیا ہے، مجھے 4 سال کا بیچلر کرنا ہے پاکستان میں. پھر میں اسکالرشپ سے باہر پڑھ کے آ کے اپنے ملک کے لیے بہتری کرنا چاہتا ہوں. تو اسکالرشپ کے لیے کیا ہے کہ باہر سے پڑھ کے وہاں سے مٹیریل کلیکٹ کر کے آ کے اپنے پاکستان میں یوٹیلائز کرنا ہے. تو مجھے واپس اپنے ملک ہی آنا ہے. تو میں اپنے ملک کے لیے رہا ہوں. یونیورسٹی اپلیکیشن کے لیے، کالج تو کر لیا الحمدللہ. یونیورسٹی اپلیکیشن کے لیے میرے لیے بہت اچھا ہے کہ مسٹر پاکستان یونیورسل انٹرنیشنل کمپٹیشن، آلریڈی اے فیمس پرسن گیٹنگ اے یونیورسٹی. گھر والوں سے نہیں کوئی بات سننے کو ملتی کہ یار چھڑ پر آئے کی کر رہے ہیں، یہ کرو؟ کیونکہ والدین کے ہزاروں خواب ہیں کہ والد ہے وہ ان کا ہوتا ہے کہ یار میرا بیٹا یہ کرے، ڈاکٹر بنے، وکیل میں لاء کرے یا اپنی مرضی کی. لیکن آپ مسٹر پاکستان کی طرف کبھی کہا نہیں کہ یار بیٹا علی چھوڑو یار یہ کرو؟ مسٹر پاکستان بننا بہت اعجاز کی بات ہوتی ہے، اور میرے گھر والے مجھ پہ پاکستان کے معاشرے کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ مسٹر پاکستان، اگر میں آپ کو مس ورلڈ کی بات کروں یا ہم لوگ اسے مقابلہ حسن اردو کے اندر کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر کیونکہ ایک اسلامی کنٹری ہے، یہ چیزیں جو ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ہم لوگوں کے لیے یہ چیزوں کو قبول کرنا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اتنا نہیں ہے. تو گھر والے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ اس طرح کے تاثرات ایک لڑکے کے اندر ظاہر ہوں تو پھر ان کے والدین کے اوپر، بہن بھائیوں میں آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کو تانا دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو جو ان چیزوں کو فیس کرنا بھی پڑا، آپ نے بھی بتایا کہ اسکول میں بھی، محلے میں بھی، لیکن والدین نے نہیں کہا کہ یار بیٹا فیلڈ چینج کرو، کوئی ڈاکٹر وکٹر بنو، کوئی لاشا کرو؟ کس فیلڈ کے اندر گھس گئے؟ اچھا پہلی بات، میرے والد صاحب تو ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہ الگ سے علیحدہ رہتے ہیں. میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ میرے پروں کو پروان دیا ہے. انہوں نے جو کہا بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے، ایکٹنگ کرنی ہے، کرو.
بٹ انہوں نے مجھے جو تربیت دی ہے اس مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جو تربیت دی ہے وہ مت بھولنا. ہر لڑکی میں اپنی بہن دیکھنا, صحیح ہے, کبھی بھی جو ہے حرام کام نہیں کرنا. سو گینزم, لیسبین, ایلجبلٹی, یہ سب جو آتا ہے نا یہ حرام چیزوں میں آتا ہے, ہمارے اسلام انڈسٹری میں کے اندر یہ لیسبین والی ٹرمز یوز ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں یہاں پہ. اور میں ایز اے ٹائٹل ہولڈر, ایز مسٹر پاکستان, آئی ہیو ٹو سے یہ فاربٹن ہے, یہ منع ہے. آپ اوپنلی بات نہیں کر سکتے اس بارے میں, نہ اوپنلی بات کر سکتے ہو. اور میں تو کہوں گا آپ کو انٹرنلی بھی یہ چیزیں فیل نہیں کرنی چاہیے. اگر فیل کر رہے ہیں تو ہماری میڈیکل سائنس بہت آگے ہے. اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ مس پاکستان ورلڈ ڈاکٹر رابیل جو ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں ہماری میڈیکل سائنس کتنی آگے بڑھ چکی ہے. اگر ہم کسی کے اندر ہارمونس کے ایشو ہیں تو آج کل وہ فکس ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ہارمونس کی چینجنگ آ رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل نارمل, میں نارمل الحمد للہ. بس ایک لڑکے کی فیلنگز ہیں وہی سب کچھ بالکل الحمد للہ. تو پھر اپنی یہ ذرا لچک چینج نہیں کریں گے؟ نزاکت میری بہت ٹرول بھی کی جاتی ہے, اور جسمانیت کی وجہ سے ادھر سے مجھے ڈیزیز بھی ہے, ہیلتھ ڈیزیز بھی ہے. یہ میں 10 مہینے, لوگ نارملی 9 مہینے میں آتے ہیں, 10 مہینے میں آیا تھا. ہوتا ہے, وقت لگتا ہے تو, لیکن مجھے ہر چیز کو اوور کم نہیں, میری خیال سے اس ٹائم میں میرا تھا کہ مجھے آنا ہی نہیں ہے. اچھا, ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ دنیا میں نہیں آنا؟ شاید مجھے اس وقت زبردستی آپ کو لے گیا؟ میں آپریشن سے آیا ہوں. زبردستی لے گیا؟ زبردستی. میں تو ہمیشہ امی امی سے کہتا ہوں, میں نے کہا امی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا مجھے نہیں آنا. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 20 اکتوبر 2004, تو میں پیدا ہو جانا چاہیے سپٹمبر میں. لیکن میں نے کہا جب میں نے آپ کو سپٹمبر میں کہہ دیا مجھے نہیں آنا ہے تو مجھے کیوں لگا. شی ٹولڈ می کہ نہیں ہوتا. مدر کی جو ہے, بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے بڑے بھائی ہیں غالب, اور میری چھوٹی بہن ہے آمنہ. غالب کیا کرتے ہیں؟ بھائی جان تو بڑا شاعران ہے. جی, بھائی جان کا نام جو ہے وہ بہت پیارا رکھا گیا ہے. غالب سے متاثر ہو گئے؟ نہیں, میرے خیال سے میرے پیدا ہونے سے پہلے کی کہانی تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ان کا نام کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے. وہ ASF میں کسٹم جاب کرتے ہیں. زبردست. تو پھر ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں آتا کہ نہیں یار علی سپورٹیو ہے؟ میرے بھائی نے میری زندگی میں والد کا کردار نبھایا ہے. اور اس وقت لاہور میں اگر سب سے زیادہ مس کر رہا ہوں نا تو اپنے بھائی کی ڈانٹ کو مس کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے ڈانٹتے ہیں نا کہ علی یہ نہیں کرو, علی وہ نہیں کرو, میں بہت مس کر رہا ہوں ان کو. بہت شکریہ علی جی. ناظرین, یہ آپ ان کے کچھ تلخ حقیقت جو ہے نا, تلخ باتیں ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری کی کہی جائیں تو وہ بتا رہے تھے علی جاوید. اور مستقبل کے لیے بھی جو ہے وہ سنہرے خواب جو ہے اپنی آنکھوں میں سجائے ہیں, اور اللہ کرے کہ اپنے جو باتیں انہوں نے کی ان پر پورا اتریں اور اپنے خواب جو ہیں وہ پورے کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.